شروع کروں؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس. ناظرین اکرام، ہم روزانہ تزکیہ نفس پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم سب خدا سے اس بات کی فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار، یہ تیری رحمتوں کے خاص الخاص دن ہیں. ان ایام کو ہم اپنی ایک لمحے کو بھی نہ ضائع کریں اور پروردگار ہم ان سعادتوں کو سمیٹ لیں جو تو اپنے بندوں پر نچھاور کر رہا ہے. جب سورہ ملک کی ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ ارادے کا ثواب عمل سے بھی زیادہ ہے، تو جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اشخاص تھے انہیں انتہائی حیرت ہوئی کہ عمل جو ہم انجام دیتے ہیں اس سے بھی بڑا ثواب اس ارادے، اس نیت کا ہے. آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت میں جب آپ سورہ ملک کی ایک آیت کی تشریح بیان کر رہے ہیں. سورہ ملک جس میں پروردگار جل ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ نے شرط میں ہے کہ یہ جو پروردگار عالم نے ارشاد کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل میں اچھا کون ہے. یہاں عمل سے مراد کثرت اعمال نہیں ہے، درستی اعمال ہے. جس کے اعمال درست ہوں گے وہی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. جس کے اعمال خالصۃ اللہ ہوں گے، خلوص کے ساتھ ہوں گے، وہی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ ارادے کا ثواب عمل سے بھی زیادہ ہے. پاس بیٹھے ہوئے اشخاص نے امام سے کہا فرزند رسول، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، کیونکہ جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس میں کوئی یعنی وہ مکلف جو وہ عمل انجام دے رہا ہے وہ کوئی تکلیف شرعی اٹھا رہا ہوتا ہے جس کے عوض میں خدا اس کو انعام کی بشارت دیتا ہے. لیکن ارادے میں تو ہم کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے، ارادہ تو بس انسان سوچ لیتا ہے، پھر اس ارادے کا ثواب زیادہ ہے اور عمل کا کم. فرزند رسول ہمیں اس کی وضاحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد کیا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جبکہ مومنوں سے بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی تقصیر ہوئی ہوگی، کوئی گناہ ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر جس سے کبھی نہ کبھی کوئی اچھا کام خلق خدا کی خدمت یا کوئی اور اچھا کام اس سے سرزد ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لوگوں نے فرزند رسول کی طرف دیکھا اور کہا فرزند رسول یقیناً آپ ہی اس کی بہترین وضاحت کر سکتے ہیں، آپ ہی بیان کر سکتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ مومن جب دنیا میں رہتا ہے تو چاہے اس سے کوئی تقصیر بھی ہو جائے تو وہ تقصیر ہوتے ہی اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے اور اس کی توبہ کرتا ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ اس بات کی دعا کرتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے کہ وہ جب تک اس دنیا میں رہے گا وہ اس کا ایمان سلامت رہے. جیسا کہ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار زندگی کی آخری سانس تک ہمارا ایمان سلامت رہے. تو امام نے فرمایا کہ ایمان کی سلامتی کی دعا جو کرتا ہے، جو یہ بات خواہش کرتا ہے، خدا سے فریاد کرتا ہے کہ پروردگار زندگی کی آخری سانس تک میرا ایمان سلامت رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس کو 100 برس کی زندگی ملے گی تو بھی وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہے گا اور خدا کے احکام مانتا رہے گا. اور اگر اسے 1000 برس کی زندگی دی جائے گی تب بھی وہ یہی کام کرے گا. خدا اس بات کے عوض میں مومن کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھے گا، اور کافر ہمیشہ یہی بات تصور کرتا ہے، یہی بات سوچتا ہے کہ اسے 100 سال کی زندگی ملے گی تو بھی وہ کفر اختیار کرے گا،
اور 1000 برس کی زندگی ملے گی تب بھی وہ کفر اختیار کرے گا۔ اس لیے پروردگار دو عالم باوجود اس کے کافر نے بھی کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا اسے ہمیشہ جہنم میں اس لیے ڈالے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب لوگوں نے مزید وضاحت چاہی تو آپ نے ارشاد کیا کہ ارادے کا ثواب عمل سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو عمل میں ہمارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ یعنی اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، صبح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اپنی نیند کو توڑے گا، وہ اٹھے گا اور پھر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ یعنی کوئی تکلیف تو ہے جو اس نے انجام دی، تو اس کے عوض میں خدا اس کو بشارت دے رہا ہے نعمتوں کی۔ یا اگر انسان حج پہ جاتا ہے تو وہ بہت سارے پیسے بھی خرچ کرے گا اور پھر جسمانی مشقت بھی کرے گا، تب پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بات میں کامیاب ہوگا۔ لیکن حج کرنے کا ثواب چھوٹا ہے، حج کا ارادہ کرنے کا ثواب بڑا ہے۔ ہر عمل کا ارادے کا ثواب بڑا ہے۔ بہت ہی قابل غور مقام ہے، بہت ہی توجہ طلب مقام ہے کہ ارادے کی منزلت زیادہ ہے، ارادے کا ثواب زیادہ ہے۔ امام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ارادے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کیونکہ انسان جتنا پاک ارادہ کرتا ہے اور جتنا مستحکم ارادہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے استحکام کو دیکھتے ہوئے، اس کے ارادے کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے، اس کی استقامت کو دیکھتے ہوئے ویسی ہی اسے تائید ایزدی عطا کرتا ہے، ویسی ہی اسے توفیق عطا ہوتی ہے۔ جتنا انسان کا مضبوط ارادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ اللہ خالق جہاں اسے توفیق عنایت کرتا ہے۔ اور جب ہم تاریخ میں علماء کا کردار دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کسی کے ارادے کو پروردگار عالم نے تائید ایزدی عطا کی، جیسا پاک ارادہ ہوتا ہے خدا ویسی ہی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم ان معانی و مطالب میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو علامہ یعقوب کلینی اس منزل پر بہت بڑی بلند منزل پر نظر آتے ہیں کہ جن کے لیے تاریخ نے لکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور تھا، جس وقت میں شیعوں کے کتب خانے نظر آتش کیے جا رہے تھے، اور اس وقت میں پرنٹنگ پریس نہیں تھے، یعنی کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور اگر کوئی کتاب لکھی جاتی تھی تو اس کی کتابت کراتے ہوئے کم از کم ایک جگہ پر 2-4 سے زیادہ کتابیں اس وقت میں موجود نہیں ہو سکتی تھیں، اور اس طرح ایک ایک شہر میں جہاں اہل علم موجود ہوتے تھے وہاں 1 یا 2 نسخے کتابوں کے موجود ہوتے تھے۔ ایسے عالم میں پروردگار دو عالم نے حضرت شیخ یعقوب کلینی کو یہ منزلت عطا کی کہ انہوں نے 20 سال کی عمر تھی ان کی جس وقت میں انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ پروردگار مجھے اس بات کی توفیق عنایت کر دے کہ میں علوم آل محمد کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر سکوں۔ اور کتنا پاک ارادہ ہوگا، یعنی ابھی عمر تو بہت کم ہے، آپ فقط 19 اور 20 سال کے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ نے اتنا پاک ارادہ کیا کہ میں کسی طرح جتنا میں نے علم سیکھا ہے پروردگار ان ہستیوں کا صدقہ عطا کر دے کہ میں علوم آل محمد کو سمیٹ سکوں۔ جتنا پاک ارادہ تھا پروردگار عالم نے ویسی ہی توفیق عطا کی۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس صحائف ستہ میں جتنی احادیث موجود ہیں اس سے دگنا تعداد میں حضرت یعقوب کلینی نے جمع کی ہیں۔ یعنی اگر مقررات کو جو ریپیٹیشنز ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت یعقوب کلینی نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ صحائف ستہ کی ساری کتابوں میں جتنی احادیث موجود ہیں اس سے 2 گنا ہیں۔ کہاں اتنے سارے لوگوں کا کام اور کہاں ایک فرد واحد کا کام، اور کام بھی ایسے کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں گئے ہیں اور وہاں جا کر ایک ایک حدیث کو جمع کیا ہے، اور اس طرح آپ نے اصول کافی کو ابواب کی صورت میں یعنی چیپٹر وائز آپ نے اس کو جمع کیا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کے لیے امام کا ارشاد ہوا کافی لشیعتنا، اصول کافی کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر! یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت یعقوب کلینی کو ملا، اور یہ اس اعزاز کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی پاک نیت ہوگی کہ جیسی نیت تھی خدا نے ویسی ہی توفیق عطا کر دی۔ ہم جب ایسے بندگان خدا کے تذکرے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں کہ پالنے والے یہ ایام بہت ہی قیمتی ترین لمحات ہیں ہماری زندگی کے، پروردگار اس میں ہمیں عبادت کا شعور عطا ہو۔ پالنے والے ہم
اس میں ایسی عبادت کریں کہ تیری بارگاہ میں وہ عبادت کرنا مقبول ہو جائے، اور ہم کچھ ایسے پاک ارادے کریں، کچھ ایسے کام کرنے کے پاک ارادے کریں کہ پروردگار تیری طرف سے ہمیں بہت توفیق عنایت ہو۔ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری توبہ کو قبول کر دیں، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیں، ہم ائمہ طاہرین سے سچی محبت کریں اور محبت کا عملی ثبوت دینے کی کوشش کریں۔ اور پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔